بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان محمد کیسر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی اس خصوصی نشریات کا موضوع ہے فضائل رمضان۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ملک پاکستان کے عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی، اور آپ کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے عظیم مداح حبیب جناب عبدالباسط صاحب کو۔ سامعین ذی احتشام، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کو اللہ سے نسبت حاصل ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ آج اس پیارے موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ حاضر ہیں جناب حضرت علامہ سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی۔ شاہ صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے اس کو آپ سامعین کے لیے بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے خود آیت مقدسہ کی تلاوت کی کہ یہ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی عظمت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس ماہ مبارکہ کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اور پھر یہ وہ ماہ مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر روزے فرض کیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ گزشتہ جو اقوام تھی ان پر بھی اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، جس طرح گزشتہ امتوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے اسی طرح ہم نے تم پر بھی روزے فرض کیے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں ان کی فرضیت کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اور پھر جب ہم رمضان شریف کی عظمت اور فضیلت کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں تو جس طرح اللہ رب العزت نے اس کی عظمت کو بیان کیا، اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ میں رمضان شریف کی عظمتیں اور فضیلتیں بیان فرمائیں۔ جس طرح معروف روایت ہے کہ جب بھی رمضان شریف کا مہینہ اس کا آغاز ہوتا تو سرکار اس ماہ مبارکہ سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے جس میں رمضان شریف کی عظمت کو، فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے۔ رمضان شریف کی عظمت اور فضیلت کی ایک بات ایک حدیث پاک سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ اکثر اوقات جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ رمضان آ گیا ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان ولکن قولوا جاء شہر رمضان وذهب شہر رمضان لأن رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار نے فرمایا کہ اس طرح نہ کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا، بلکہ اس طرح کہو کہ رمضان شریف کا مہینہ آیا اور رمضان شریف کا مہینہ گیا، اس لیے کہ رمضان یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ گویا اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اس ماہ مبارکہ کا نام ہے رمضان، یہ جو اس کا اسم ہے، یہ اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ اور پھر اس ماہ مبارکہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت عبادت کرنے والوں کی عبادت میں ان کے اجر میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ کوئی روزہ رکھتا ہے تو رب کائنات اس پہ کرم فرماتے ہیں، کوئی تراویح ادا کرتا ہے تو اللہ کریم اس پہ کرم فرماتے ہیں۔ تو گویا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ شاہ صاحب، رمضان المبارک
یہ روزے جو ہیں وہ مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں، کیا یہ روزہ جو ہے وہ پہلی امتوں پر بھی فرض ہوا ہے؟ اس کی کوئی دلیل ملتی ہے قرآن مجید میں؟ جس طرح قرآن مجید نے اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو یہ جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تو قرآن مجید میں یہ نص موجود ہے کہ روزے جو گزشتہ اقوام تھیں ان پر بھی اللہ رب العزت نے فرض کیے۔ یہ ضرور ہے کہ ان کے جو روزے تھے ان کے اوقات اور تھے، ان کے احکام نسبتاً مختلف تھے، لیکن بہرحال روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے گزشتہ جو امتیں تھیں ان پر بھی فرض فرمائے۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی۔ اب پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو ہمارے ساتھ شامل پروگرام ہیں عظیم مداح حبیب عبد الباسط صاحب۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آقا کریم کی بارگاہ میں آپ اپنی حاضری پیش کریں۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، یا رسول اللہ اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، میں تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو میں مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو میں مر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور شعر دیکھیے گا، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا،
بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا. اور مقطع ہے: اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، کوئی اور ضیا. وہ کیا ہے کہ لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان گا. اللہ. لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، پروگرام میں اس وقت بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. باقی گفتگو انشاءاللہ بریک کے بعد. ناظرین کرام، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑی ہی مدلل گفتگو آپ نے فرمائی. شاہ صاحب، میں اب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان رمضان المبارک جو ہے وہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ اس میں انسانیت کے لیے کیا درس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیے کہ رمضان شریف کا مہینہ، اس کی جو سب سے اہم عبادت ہے وہ تو روزہ ہے. کہ ایک انسان ہے وہ صبح سحری کرتا ہے اور پھر سارا دن وہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے. تو گویا جب ایک انسان خود بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو اسے یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ جو بھوک ہے یہ انسان کو کس طرح متاثر کرتی ہے، اور اسے یقیناً ان لوگوں کے بارے میں بھی احساس پیدا ہوتا ہے کہ جن کے پاس وسائل کی قلت ہوتی ہے، جن کے لیے زندگی مشکل ہوتی ہے، جو عام دنوں میں بھی فاقوں کا سامنا کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے ایک پیغام تو یہ ہے کہ ہم جو اللہ کی مخلوق ہے اس کا بھی خیال رکھیں، اور جو لوگ وسائل کی قلت کا شکار ہیں، معاشی تنگ دستی کا شکار ہیں، جہاں تک ممکن ہو سکے ہم ان کی زندگی آسان بنانے کے لیے کوشش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اس ماہ مقدسہ میں انسان سب کچھ ہونے کے باوجود کہ ایک انسان کے پاس کھانے کے لیے چیزیں موجود ہیں، پینے کے لیے چیزیں موجود ہیں، زندگی کی نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے. کھانا موجود ہوتا ہے لیکن وہ کھانا تناول نہیں کرتا، پھل موجود ہوتے ہیں لیکن وہ پھل تناول نہیں کرتا، پانی موجود ہوتا ہے ٹھنڈا پینے کے لیے لیکن وہ پیاس برداشت کرتا ہے، پانی نہیں پیتا. گویا یہ بھی ایک امتحان ہے انسان کے لیے ایک آزمائش ہے. کہ آپ دیکھیے کہ رمضان شریف کے مہینے میں یہ ساری چیزیں جو حلال ہیں اور انسان ان سے نفع اٹھا سکتا ہے، لیکن ایک خاص وقت کے لیے جب اللہ رب العزت نے انسان کو ان چیزوں سے روک دیا تو انسان رک جاتا ہے. تو اگر انسان اسی جذبے کے ساتھ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہو، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، بندہ جو باقی 11 مہینے ہیں زندگی کے ان میں انسان ان سے بچنے کی کوشش کرے تو انسان کی ساری زندگی بدل سکتی ہے اس رمضان شریف کی برکات کی وجہ سے.
اور پھر یہ مہینہ ہے جو انسان کو صبر کا درس دیتا ہے، ہمدردی کا درس دیتا ہے، اور جو معاشرے کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کا درس دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سارا سال لوگ صدقات اور خیرات کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن رمضان شریف کے مہینے میں بالخصوص اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، لوگ کھانا تقسیم کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، غرباء کی مدد کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ اس دور میں ہے، بلکہ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اس کا نمونہ میں ملتا ہے کہ سرکار یوں تو سارا سال سخاوت کیا کرتے تھے، لیکن یہ جو رمضان شریف کا مہینہ ہے جب اس کا آغاز ہوتا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کی کیفیت بدل جاتی، اور آقا تو یوں محسوس ہوتا جیسے بارش برس رہی ہے، اس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت ہوتی۔ تو یہ مہینہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، ہمدردی کا درس دیتا ہے، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے، محتاجوں اور ضرورت مندوں اور بیواؤں کا خیال رکھنے کا، ان کے حقوق پورے کرنے کا، ان کی خدمت کرنے کا درس دیتا ہے۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے کہ اگر انسان اس کی جو ساتیں ہیں ان سے نفع اٹھائے تو یہ بھی انسان کے لیے ایک خیر ہے، اور پھر اگر انسان اس کے جو جتنا بھی اس ماہ مقدسہ میں جو ہماری عبادات ہیں، اور پھر یہ جو روزے کی عبادت کے ذریعے جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، اگر انسان اس کو سیکھے اور پھر اس پر عمل پیرا ہو تو انسان کی زندگی کا انداز بدل سکتا ہے۔ گویا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کے اوپر بھی ہمیں جو ہے وہ توجہ ہماری اس طرف یعنی اس دلاتا ماہ ہے۔ مقدسہ میں ایک تو یہ ہے کہ ہم حقوق کلہ ادا کرتے ہیں، یعنی نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر جو نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، قیام کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، تو یہ سارے حقوق اللہ ہیں۔ لیکن اس ماہ مقدسہ میں انسان کو یہ توجہ بھی دلائی جاتی ہے کہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھا جائے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس ماہ مقدسہ میں کوشش کرتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کی بھی خدمت کی جائے اور ان کے حقوق بھی پورے کیے جائے۔ بہت شکریہ۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے جیسا کہ شاہ صاحب نے بیان کیا، وہ جہاں عبادات میں کثرت کا درس دیتا ہے، وہیں ہمیں معاملات میں حقوق العباد کی ادائیگی کا درس بھی دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں عبادات میں کثرت کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہیں ان کی درستگی اور حقوق العباد کی ادائیگی کے اوپر بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ پروگرام کے اندر اب وقت ہوا چاہتا ہے نعت خوانی کا، تو میں اپنے مہمان عبدالباسط صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش کریں۔ ان کی چوکھٹ ہوتوں کا سا بھی پڑا سجتا ہے، سبحان اللہ۔ ان کی چوکھٹ ہوتوں کا سا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہوتوں کا سا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہوتوں کا سا بھی پڑا سجتا ہے، ارے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور۔ شاہ جی شعر دیکھیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسی نسبت
ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے۔ اور حاصل کلام ہے شعر، کان میں ہر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، کان میں ہر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، ہو نگینا تو انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے، ایسا آقا یہ غلامی ہمیں کم تر نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی ہمیں کم تر نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی ہمیں کم تر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اتنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Ramadan